انبیاء اور رسول، نبی کی جمع انبیاء، رسول کی جمع رسول۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ نبی کہتے ہیں اس ذات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن اسے کوئی نئی کتاب و شریعت نہ ملی ہو، بلکہ وہ اپنے پہلے والے نبی اور وہ کتاب کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ڈرانے والے کو بھیجا، یعنی نبی کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو برحق سمجھنا فرض ہے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ ہو۔ کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانے سے یا کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں سب انسان ہے، بشر ہے۔ کوئی نبی بشریت کا انکار نہیں کرتا، اور کسی نبی کی بشریت کا انکار کر دینا، یعنی کسی نبی کے انسان ہونے کا انکار کر دینا کہ یہ نبی انسان نہیں ہے، تو یہ قرآن مجید کا انکار کر دینا ہے، اور یہ نبی کی توہین ہے اور یہ کفر ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں سب نبی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے۔ کسی نبی سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہوتا، کسی نبی سے کوئی فرض حق میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر اس میں ہی اس نبی سے کوتاہی ہو تو پھر یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناقص بندے کو اپنے احکامات کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرنا یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری بے وقوفی ہے۔ البتہ بھول و چوک نبی سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بھول چوک کہتے ہیں اجتہادی خطا، اجتہادی خطا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا، بھول چوک نبی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی انسان ہے اور انسانوں میں بھولنے کا مادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول گئے تھے اور ایک مرتبہ کم رکعات پڑھا دی تھی۔ جب سب نبی گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ علم اور مرتبہ میں پوری امت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کا علم ساری امت سے زیادہ ہوتا ہے، ساری امت کا علم ایک طرف اور نبی کا علم ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، سب نبیوں کا احترام واجب ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کی توہین کرتا ہے تو حکومت اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ نبی کا وقت جب دنیا میں پورا ہو جاتا ہے اور اسے دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو نبی بھی وفات کے بعد بھی نبی ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں رہا کہ زندہ رہا تب تک نبوت رہی اور وفات کے بعد نبوت ختم، وفات کے بعد بھی نبی ہی رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ۔ مگر یہ کہ ان کی نبوت نہیں چلیں گی، جس کا اللہ تبارک نے فرمایا ہے، یعنی جس زمانے تک ان کے احکامات چلنے تھے تو چلے، لیکن بعد میں دوسرے کے احکامات چلیں گے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث ہو گئے تو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلنے والی ہے، یعنی نہ کسی کے احکامات چلیں گے نہ کسی کتاب پر عمل ہوگا۔ اب جو احکامات چلنے والے ہیں تو صرف قرآن مجید کے چلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چلنے والے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے احکامات نہیں چلیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک فرماتے ہیں من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ جو اللہ تبارک
کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے اور کتابوں کا انکار کرتا ہے اور رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہمیں ان کا نام یاد ہو یا نہ ہو۔ سب نبیوں کا دین ایک ہے، البتہ ظاہری احکامات جنہیں شریعت کہا جاتا ہے ان میں فرق ہے۔ وہاں ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی انسانیت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔